وسعت اللہ خان کا کالم کشمیر ڈکارنے کے بعد پہلے انتخابات۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی نیم خود مختارانہ حیثیت کے ضامن بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور مقامی شہریت کے تحفظ کے آرٹیکل 35A کو 16 ماہ قبل تنسیخ 5 اگست 2019 کے بعد اور ریاست کو 2 حصوں لداخ اور جموں و کشمیر میں تقسیم کر کے براہ راست دلی کے انتظامی کنٹرول میں دینے کے بعد ریاست میں ضلع ترقیاتی کونسلوں کے لیے پہلے انتخابات 28 نومبر سے 19 دسمبر تک 8 مرحلوں میں منعقد ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق جموں و کشمیر کے 20 اضلاع میں رجسٹرڈ 60 لاکھ ووٹروں میں سے 51% نے 280 ضلع نشستوں کے انتخاب میں حصہ لیا۔ نتائج کے مطابق نیشنل کانفرنس کے فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت میں 7 جماعتی آرٹیکل 370 کی بحالی کی حامی 7 جماعتی گپکر عوامی اتحاد ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسلوں کی 280 میں سے 112 نشستیں جیت کر سب سے بڑے اتحاد کے طور پر ابھرا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کو 74، آزاد امیدواروں کو 49 اور کانگریس کو 26 نشستیں ملی۔ بی جے پی کو وادی کے مسلم اکثریتی علاقے میں سے صرف 3 نشستیں ملیں اور زیادہ تر نشستیں جموں کے غیر مسلم اکثریتی علاقے سے حاصل ہوئیں۔ اگرچہ گپکر عوامی اتحاد نے آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے جدوجہد کے نام پر ووٹ حاصل کیے، مگر ان بلدیات کو محض مقامی ترقی کے منصوبوں کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ ان کے ذریعے کوئی سیاسی ایجنڈا آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ جن جماعتوں نے انتخابی عمل کو یکسر مسترد کر دیا، ان کا موقف ہے کہ ریاست کی نیم خود مختار حیثیت کی بحالی کی پرامن سیاسی و آئینی جدوجہد پر پوری توجہ دینے کی بجائے جموں کشمیر کی رہی سہی سیاسی و جغرافیائی حیثیت کے خاتمے کے بعد کسی بھی انتخابی عمل کو تسلیم کر کے اس میں غیر مشروط حصہ لینا مودی حکومت کے کشمیر کی بابت اب تک کیے گئے اقدامات کی توثیق ہے، انہیں جائز تسلیم کرنے کے برابر ہے، جبکہ بھارتی سپریم کورٹ میں مودی حکومت کے اقدامات کو چیلنج کرنے والی درخواستیں اب تک زیر التوا ہیں، حتیٰ کہ احتجاج کے ان طریقوں پر بھی مکمل پابندی ہے جن کی اجازت و ضمانت خود آئین میں موجود ہے۔ انتخابی عمل میں حصہ نہ لینے والی جماعتوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریاست کے ساتھ بھارت جس طرح نوآبادیاتی انداز کا سلوک کر رہا ہے، جس طرح ریاست کی مقامی آبادی کا تناسب تیزی سے تبدیل کرنے کے لیے بیرونی لوگوں کو باجلت ڈومیسائل جاری کیے جا رہے ہیں، اور جس طرح ریاست کی زمین و املاک کی خرید و فروخت غیر کشمیری بھارتی باشندوں اور کمپنیوں کے لیے کھول دی گئی ہے، اس کی مزاحمت کی بجائے مسلط کردہ انتخابی عمل میں حصہ لینا کشمیر اور اس کے کوز کو فروخت کرنے کے کام میں بلا شرط اعلی کار بننے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جن مقامی جماعتوں نے ان انتخابات میں حصہ لیا، انہیں کشمیری خود مختاری سے زیادہ اپنا اقتدار عزیز ہے، بھلے اس کے حصول کے لیے کیسی ہی ذلت کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ دوسری جانب جن جماعتوں نے ان بلدیاتی انتخابات میں احتجاجاً حصہ لیا ہے، ان کا موقف ہے کہ خالی میدان چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی حکومت اپنی مرضی کے ہاں میں ہاں ملانے والے امیدوار جتوا کر ایک متبادل تفیلی قیادت کو پروان چرائے تاکہ کشمیری خود مختاری کی بحالی کے لیے رہی صحیح آوازیں بھی دم توڑ جائیں۔ اگر ان انتخابات میں خود مختاری کی بحالی کی حامی جماعتوں کو کامیابی حاصل ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو واضح طور پر پیغام جائے گا کہ کشمیریوں کی اکثریت نہ صرف دلی حکومت کے یک طرفہ اقدامات مسترد کرتی ہے بلکہ اپنی چھینی ہوئی خود مختاری کی مکمل بحالی بھی چاہتی ہے، جبکہ حریف کانفرنس کا موقف یہ ہے کہ جب تک کشمیریوں کا آزادی کے ساتھ اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا، تب تک کوئی بھی انتخابی مشق بے معنی ہے اور بے معنی ہی رہے گی۔ پہلے تو یہ فیصلہ ہو کہ کشمیری چاہتے کیا ہیں، اس کے بعد ہی کوئی بھی انتخابی عمل قانونی و جائز قرار پا سکتا ہے۔ اگر اس انتخابی عمل کو مودی حکومت کے منصوبہ سازوں کی نگاہ سے دیکھا جائے تو قطع نظر اس کے کہ ان بلدیاتی انتخابات میں کون جیتا یا ہارا، اس میں 51% ووٹ پڑنا اور بھارت نواز مگر مودی مخالف کشمیری جماعتوں کا بھرپور طریقے سے حصہ لینا ایک بڑی اسٹریٹجک کامیابی ہے۔ اس پوری مشق کو مودی حکومت کشمیر میں اب تک کیے گئے انتظامی اقدامات کی بھرپور عوامی توثیق کے طور پر باقی بھارت اور دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ اس سارے کھیل میں خود وادی کے مسلمان اکثریت کہاں کھڑی ہے؟ پاکستان، ایران، ترکی اور ملیشیا کو چھوڑ کر باقی مسلم دنیا بالخصوص عرب دنیا اب کشمیریوں کے لیے کسی بھی اہم فورم پر زبانی جمع خرچ کے لیے بھی آمادہ نہیں۔ ریاست میں معمول کی سیاسی سرگرمیوں کی بھی اجازت نہیں۔ مسلح آزادی پسندوں کو کچلنے کے لیے طاقت کا بے دریغ و بے باکانہ استعمال پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ کشمیری میڈیا کو مین اسٹریم مودی نواز بھارتی میڈیا کے ذریعے مکمل لاتعلقی کے غار میں دھکیل دیا گیا ہے۔ کشمیریوں سے ہمدردی رکھنے والے بھارتی اہل فکر و دانش کو ریاست میں آمد و رفت یا سیاسی و سماجی رابطے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
بھارت نواز و بھارت مخالف کی تمیز کیے بغیر تمام مقامی سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کے سیاسی ورکرز یا تو نظر بند ہیں یا مقدمات میں جکڑے جا چکے ہیں یا پھر روپوش ہیں۔ عام کشمیری پچھلے 1.5 برس سے اقتصادی بدحالی کے کورے مسلسل کھا کھا کے ادموا ہو چکا ہے، اور اب اس کا حال اس بھینس جیسا ہو گیا ہے جسے چور کھول کے لے جانے لگے تو مالک نے آواز لگا دی، بھینس بھینس خبردار، تجھے رسا گیر لے جا رہے ہیں۔ بھینس نے پلٹ کر کہا، تیرے پاس سے بھی دودھ کے بدلے صرف چارہ ملتا تھا، وہ بھی چارہ دے گا۔ 2009 کے لوک سبھا انتخابات میں سوپور کے ایک پولنگ اسٹیشن کے باہر لگی قطار میں کھڑے 70 برس سے اوپر کے ایک کشمیری سے میں نے پوچھا، بابا جی آپ بھی؟ کہنے لگے، آزادی جب ملے گی تب ملے گی، مگر سڑک، پانی، بجلی، تعلیم، صحت، روزگار اور جان و مال کا تحفظ تو ابھی چاہیے۔